السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کی توجہ ایک بہت خاص بات کی طرف چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت میں انتشار کس کی وجہ سے پیدا ہوا اور کس کی وجہ سے آج کچھ سنی عوام انجانے میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں عام کرنے لگے ہیں۔ ان کی بات آتی ہے تو ان کو برائی سے یاد کرنا، بے ادبی والے الفاظ ان کی شان میں استعمال کرنا اور ذہنوں میں یہ بٹھا لینا کہ واقعی میں انہوں نے ایک بہت ہی غلط کام کیا، جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے یا ان کی تعریف ہو تو اس سے ہمیں تکلیف ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کی اس کلپ کو آپ سنیے، جہاں انہوں نے بالکل صحیح فرمایا، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بزرگوں کی طرف سے نقل فرما کر ہمارے سامنے واضح فرما دیا۔ وہ یہ کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ جملے کو نوٹ کیجئے گا، خالی خطا نہیں، خطائے اجتہادی، اور یہی بات ڈاکٹر صاحب اس کلپ میں کہہ رہے ہیں۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضی کو حق پر کہا، والحق کان بید علی، ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں۔ ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے۔ میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے، منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے، منع ہے، لعن و تان نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، حرام ہے۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے کہ لعن تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں۔ اب جب خطائے اجتہادی کہہ دیا گیا تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ کلیئر ہے کہ مجتہد خطا کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، یعنی جب انہوں نے ایسا کام کیا جس کے لیے ان کو ثواب ملتا ہے، اس کے بعد ان کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ غلطی پر تھے، یہ حدیث کے خلاف جانا ہوا۔ دوسری بات، اس کلپ میں ڈاکٹر صاحب نے جنگ صفین کا خاص کر تذکرہ کیا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور یہ کہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر نہ مانے اور ان کے مخالف کو غلط نہ مانے، غور کیجئے گا، یہاں اجتہادی خطا کا جملہ نہیں بلکہ مطلقاً غلط کہا۔ جو غلط نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور یہ میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ میں کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ جو خلافت مرتضوی کے دوران مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا صفین کا یا دیگر، جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا، صف آرا ہوئے، آپ کے مد مقابل ہوئے، جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ اب آپ دونوں میں فرق دیکھ لیجئے۔
پہلی کلپ میں یہ جملے تھے کہ ان سے خطائے اجتہادی ہوئی، یعنی حدیث کی روشنی میں انہیں ثواب ملے گا، اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے۔ یہاں یہ کہنا کہ جو ان کو غلط نہ مانے، مطلقاً لفظ غلط، جو غلط نہ مانے وہ اہل سنت ہی سے خارج ہے۔ پھر مزید یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان سے خطائے اجتہادی ہوئی، اور تمام بزرگوں نے 1300-1400 سال میں تمام بزرگوں نے یہی کہا کہ ان کے تعلق سے کوئی برائی نہ کی جائے، کوئی فاسق نہ کہے، کوئی کافر نہ کہے، کوئی ان کے خلاف باتیں نہ کرے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا ادب کرنے کا حکم فرمایا اور صحابہ کی برائی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا۔ بے شک حق ہے، کسی صحابی کی برائی کی اجازت ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اچھائی بیان کرنی چاہیے، لیکن اب سنیے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، نہ فاسق کہنا چاہیے، کچھ بھی ان کے تعلق سے برے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ ان کی تعریف میں باب نہیں باندھنا چاہیے، اس لیے کہ کسی نے ان کی تعریف نہیں کی، ان کی شان بیان نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ کسی نے ان کی شان بیان نہیں کی۔ یہ کتنا بڑا فریب ہے۔ علماء اہل سنت اور ہمارے ائمہ 1400 سال سے صرف ان پر لعن کرنے سے روکتے رہے، زبان بند رکھو، فقط زبان بند رکھو۔ عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔ یہ آج اہل سنت کے لباس اوڑھ کر چھپے ہوئے خارجیوں نے اہل بیت کی دشمنی کی وجہ فتنہ شروع کیا، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائے اور ان کے جلسے کرے اور ان کے عرس منائے اور یوم میلاد منائے۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کے تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں یہ صلح فرمائیں گے، یہ میرا بیٹا سید ہے، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ صفین کے بعد ہی تو امیر المؤمنین مانا، اس کے بعد ہی تو امیر المؤمنین مانا، یعنی انہوں نے جب صلح کرا دی اور وہ امیر مان چکے، اس سے بڑھ کر تعریف کون سی ہے؟ امام حسن جن کو امیر مان لے، اس سے بڑھ کر کوئی تعریف ہے؟ پھر مزید یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیدنا امام ترمذی نے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر حدیث کی کتاب میں باب باندھا، امام احمد ابن حنبل نے ان کے فضائل پر باب باندھا، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ذکر خیر فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو یہ فرمایا کہ چاروں خلفاء کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر خلیفہ ہم نے کسی کو نہ پایا، یہ سب باتیں تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ جو لوگ ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ اپنا چھپا ہوا بغض کو ظاہر کر رہے ہیں، اور علماء کو چاہیے جوتے مار کر ان کو سٹیج سے اتارے، اور ان کی تعریف کرنا یہ خارجیت ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ علماء کرام اگر ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ذکر شہادت کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں تو وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں نے اس طرح غلط سٹیٹمنٹ دے دیا، ایک طرف ایک بات، دوسری طرف دوسری بات، اور آپ کے اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے پتا ہونا چاہیے آپ کو کتنے آپ کے فالوورز نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہا، کتنے آپ کے فالوورز نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلم کھلا برائی کی، تو آپ کے اس جملے کی بنا پر وہ حدیث کے خلاف گئے، وہ قرآن کریم کے خلاف گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میرے صحابہ کے بارے میں برائی نہ کی جائے، ان کے خلاف گئے۔ امام حسن نے صلح کرا دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مان لیا، امام حسن کے
خلاف گئے، اہل بیت کا نام لے کر امام حسن کے خلاف جانا، پھر امام بخاری کے خلاف گئے، امام ترمذی کے خلاف گئے، امام احمد ابن حنبل کے خلاف گئے، تمام بزرگوں کے خلاف گئے. وجہ کون؟ صرف ڈاکٹر طاہر القادری. تو عوام کو بچانے کے لیے ذکر شہادت امام حسین میں اگر ہمارے علماء نے ذکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کر دیا تو لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے کیا، نہ کہ بغض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں. تو اس طرح کے جملہ کہہ کر آپ نے کتنے لوگوں کے ایمان میں ڈاکہ ڈال دیا، کتنے لوگوں نے آپ کی اس تقریر کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی صحابی رسول کی برائی کی. پھر جب یہ کہنا کہ ایسے لوگوں کو جوتے مار کر نکالنے چاہیے، تو کیا آپ کا خیال ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جوتے مارنے چاہیے تھے؟ امام احمد ابن حنبل کو معاذ اللہ جوتے مارنے چاہیے تھے؟ امام ترمذی کو کیا معاذ اللہ جوتے مارنے چاہیے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمانا کہ ہم نے چاروں خلفاء کے بعد حضرت امیر معاویہ سے بہتر کسی کو خلیفہ نہیں پایا، یہ تعریف نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ان کو جوتے مارنے چاہیے تھے؟ باز آ جائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کی وجہ سے جو انتشار پھیلا ہے اہل سنت والجماعت میں اس کے ذمہ دار آپ ہو، اور آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کی، اور جو دنیا سے چلے گئے توبہ کیے بغیر ان کا کیا ہوگا؟ ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے میرے محترم حضرات، اب بھی وقت ہے. اگر آپ نے انجانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی کر دی ہے، اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کے اس مذہب پر آ جائے جو مذہب، جو مسلک ہمیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، جو مسلک انہی کے ذریعے سیدنا امام بخاری، سیدنا امام ترمذی، سیدنا امام احمد ابن حنبل اور تمام بزرگوں کی طرف سے ملتا ہے. اس لیے کہ کسی بھی بزرگ نے 14 صدیوں میں یہ نہیں کہا کہ ان کے فضائل بیان نہ کیے جائے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ اہل سنت کے نام پر اہل سنت میں انتشار پھیلا رہا ہے، اور یہ منافقانہ چال چھوڑنی چاہیے کہ شیعوں کے سامنے ان سے بہتر کوئی شیعہ نہیں، نصرانی کے سامنے ان سے بہتر کوئی نصرانی نہیں، اور سنیوں کے سامنے ان سے بہتر کوئی سنی نہیں. یہ منافقت چھوڑنی چاہیے، یعنی لوگوں کو یہ ذہن دینا کہ ہم بھی آپ کے ہیں، شیعوں کے سامنے ہم آپ کے، نصرانیوں کے سامنے ہم آپ کے، اور سنیوں کے سامنے ہم آپ کے. یہ غلط ہے. جو حق ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں